السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلامک انفارمیشن سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم 3 ٹاپکس کو کلیئر کریں گے۔ گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط، ولید کا مروان سے مشورہ اور مدینہ منورہ سے روانگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشینی ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ ولید کا مروان سے مشورہ۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم اور احترام کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم ان سب حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ امر خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا تھا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں طلب کیا جس میں وہ کسی سے ملتے نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان لے کے ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔
اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہے۔ ولید جو کہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے اس کو جانے دیا تو بیعت نہ لی، تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ تاوقتی کا بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن الزرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ باخدا قیامت کے دن خدا سے خون حسین رضی اللہ عنہ کی باز پرس ہوگی، وہ ضرور خیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملے نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے ایک رات بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز و قارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رگ طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا اکثر حصہ گزارا تھا۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔